وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا، اپنے خادم سے فرمایا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، ہمارا یہ سفر ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا جب تک کہ ہم مجمع البحرین نہ پہنچ جائیں، جہاں پر سمندر اور دریا ملتے ہیں، میٹھا پانی اور نمکین پانی دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن دونوں کے ٹکرانے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے پانی پر وہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ اللہ نے بیچ میں ایک نظر نہ آنے والا پردہ رکھا ہے، اس مقام تک ہم سفر کریں گے۔ او امدی حقوبا، یا میں مدتوں چلتا رہوں گا، مراد یہ کہ جب تک وہ مقام نہ آ جائے ہمارا یہ سفر جاری رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ علم ہوا کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے ایک خصوصی علم عطا فرمایا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ نے یہ تمنا کی، اے پروردگار میں حضرت خضر سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر علم کی طلب کے لیے تھا۔ آپ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں نکلے۔ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سکھانے والا اللہ تعالی، کس قدر آپ عالم ہیں، کس قدر علم رکھتے ہیں، لیکن علم کی آپ کو اس قدر جستجو ہے، اتنی طلب ہے، لیکن افسوس ہمارا تو یہ عالم ہے، شاید ہمیں نماز جنازہ کے فرائض بھی معلوم نہ ہو، ہمیں نماز کے واجبات بھی معلوم نہ ہو، مگر علم سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا، اب ان کی ٹوکری میں ایک مچھلی تھی بھنی ہوئی۔ اللہ تعالی نے یہ نشانی بیان کی تھی کہ جب یہ مقام آئے گا مجمع البحرین کا تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا لے گی۔ فَلَمَّا بَلَغَا، جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، مجمع البحرین پہنچے، نسیا حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا سرنگ بناتے ہوئے، یعنی وہ مچھلی جب سمندر میں گئی تو اس کے ارد گرد کا پانی ایسا محسوس ہوا جیسے رک گیا ہو، اور اس کے جانے سے جو سوراخ پیدا ہوا اس نے ایک سرنگ کی کیفیت اختیار کر لی۔ آپ کے جو خادم تھے ان کی نظر اس سرنگ پہ پڑی، انہوں نے کہا یہ پانی میں یہ سوراخ بن گیا اور پانی اس سوراخ کو ختم نہیں کر رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ پانی کا سوراخ ختم ہو گیا، انہوں نے ٹوکری دیکھی تو مچھلی غائب تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ مچھلی جو ہے یہ زندہ ہو کر اس میں وہ چلی گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نشانی اپنے خادم کو نہیں بتائی تھی، تو خادم جو ہیں انہوں نے کہا بڑا عجیب واقعہ ہے، چلو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتا ہوں، لیکن شیطان نے انہیں یہ واقعہ بھلا دیا۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ اس سے آگے بڑھے، تو یہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کا سفر جاری رہا آپ کو بھوک نہیں لگی، لیکن جب اس مقام سے آگے نکلے تو بڑی شدید بھوک لگی۔ قال لفتاہ آتنا غداءنا، آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب یہ جو آخری سفر ہم نے کیا ہے اس نے تو ہمیں تھکا کر رکھ دیا، ہمیں بڑی مشقت پہنچی ہے۔ قال، خادم نے کہا ارأیت، بھلا دیکھیں تو صحیح، اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم اس فلاں چٹان کے پاس بیٹھے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، مجھے تو شیطان نے بھلایا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، شیطان نے بھلا دیا اور میں نے ذکر نہ کیا۔
واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا بڑے عجیب انداز سے کہ پانی اس کے لیے رک گیا اور وہ سرنگ کافی دیر تک موجود رہی۔ قال ذلک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے یہی تو وہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم چلے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساحل سمندر پر اگر کوئی مسلسل سفر کرے تو اس کے پاؤں کے نشانات بڑی آسانی سے بنتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پاؤں کے نشانات پر دوبارہ واپس آئے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، یہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر دوبارہ واپس پلٹے۔ اس مقام پر جب پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے پایا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، جو چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنے اس بندے کو اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرمائی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص علم لدنی عطا فرمایا۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت، جو آپ کو سکھایا گیا وہ علم آپ مجھے سکھائیں، اس لیے کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے ساتھ رہوں؟ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ رشدن، تاکہ وہ علم سے رہنمائی میں بھی حاصل کروں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہ کر سکیں گے، کیونکہ میرا علم اور ہے، آپ کا علم اور ہے۔ تو پھر جب آپ میرے علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے تو آپ سوال کریں گے، آپ کو سوال کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جس بات کا آپ کو علم نہ ہو۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، آپ نے کہا ان قریب آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ ولا اعصی لک امرا، اور آپ مجھے پائیں گے کہ میں آپ کی کسی معاملے میں مخالفت نہ کروں۔ قال فإن اتبعتنی، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو سن لیں، فلا تسألنی عن شیء، تو آپ کسی چیز کا سوال مجھ سے نہیں کریں گے، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا، اپنے خادم سے فرمایا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین،